الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت قرآن کے آداب۔ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اس سے پہلے ان آداب اور شرعی احکام کا لحاظ رکھا جائے۔ نمبر 1، قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا اور ہاتھ سے اس کا چھونا بھی، اور یہ سب چیزیں عبادت ہیں۔ نمبر 2، مستحب یہ ہے کہ باوضو قبلہ رو اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرے، اور تلاوت کے شروع میں اعوذ پڑھنا مستحب ہے، اور سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید کو نہایت اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے، اور اگر پڑھنے والے کی آواز اچھی نہ ہو تو اچھی آواز بنانے کی کوشش کرے۔ لحن کے ساتھ پڑھنا کہ حروف میں کمی بیشی ہو جائے جیسے گانے والے کیا کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے، بلکہ پڑھنے میں قواعد تجوید کی رعایت کرے۔ نمبر 4، لیٹ کر قرآن مجید پڑھنے میں حرج نہیں، جبکہ پاؤں سمٹے ہوں اور منہ کھلا ہو۔ یوں ہی چلنے اور کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت جائز ہے، جبکہ دل نہ بٹے ورنہ مکروہ ہے۔ نمبر 5، جب قرآن مجید ختم ہو تو 3 بار قل هو اللہ احد پڑھنا بہتر ہے، اگرچہ تراویح میں ہو۔ البتہ اگر فرض نماز میں ختم کرے تو 1 بار سے زیادہ نہ پڑھے۔ نمبر 6، مسلمانوں میں یہ دستور ہے کہ قرآن مجید پڑھتے وقت اگر اٹھ کر کہیں جاتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں، کھلا ہوا چھوڑ کر نہیں جاتے۔ یہ ادب کی بات ہے، مگر بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر کھلا ہوا چھوڑ دیا جائے گا تو شیطان پڑھے گا۔ اس کی اصل نہیں۔ ممکن ہے کہ بچوں کو اس ادب کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہ بات بنائی گئی ہو۔ نمبر 7، جب بلند آواز سے قرآن مجید پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے، جبکہ وہ مجمع قرآن مجید سننے کی غرض سے حاضر ہو، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے، اگرچہ باقی لوگ اپنے کام میں مصروف ہوں۔ نمبر 8، مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں یہ حرام ہے۔ اگر چند شخص پڑھنے والے ہوں تو حکم ہے کہ آہستہ پڑھیں۔ نمبر 9، بازاروں میں اور جہاں لوگ کام میں مشغول ہوں بلند آواز سے پڑھنا ناجائز ہے۔ لوگ اگر نہ سنیں گے تو گناہ پڑھنے والے پر ہے، اگرچہ کام میں مشغول ہونے سے پہلے اس نے پڑھنا شروع کر دیا ہو، اور اگر وہ جگہ کام کرنے کے لیے مقرر نہ ہو تو اگر پہلے پڑھنا اس نے شروع کیا اور لوگ نہیں سنتے تو لوگوں پر گناہ، اور اگر کام شروع کرنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس پر گناہ ہے۔ نمبر 10، جو شخص غلط پڑھتا ہو تو سننے والے پر واجب ہے کہ بتا دے، بشرطے کہ بتانے کی وجہ سے کینہ و حسد پیدا نہ ہو۔ اسی طرح اگر کسی کا مصحف شریف اپنے پاس عاریت ہے، اگر اس میں کتابت کی غلطی دیکھے تو بتا دینا واجب ہے۔ دوسرا باب، قرآن مجید کے جمع و ترتیب اور اس کی تفسیر سے متعلق چند اہم باتیں۔ جمع قرآن کا تاریخی پس منظر۔ حقیقی طور پر قرآن عظیم کو جمع فرمانے والا اللہ تعالی ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے ان علینا جمعہ وقرآنہ، ترجمہ کنز العرفان، بے شک اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہمارے ذمے ہے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقدس زمانے میں اللہ تعالی کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بیان کے مطابق قرآن مجید کو لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق صحابہ کرام کو بیان فرمایا، اور اس کی صورت یہ تھی کہ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں حالات و واقعات کے حساب سے جدا جدا آیتیں ہو کر نازل ہوا۔ کسی صورت کی کچھ آیتیں نازل ہوتیں، پھر دوسری صورت کی کچھ آیتیں اترتی، پھر پہلی صورت کی آیتیں نازل ہوتیں۔
حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر بار ارشاد فرماتے کہ یہ آیات فلاں صورت کی ہیں، لہٰذا اسے فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے رکھا جائے، چنانچہ وہ آیات اسی صورت میں اور اسی جگہ پر رکھ دی جاتی۔ اسی ترتیب کے مطابق حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نماز میں اور تلاوت کے دوران قرآن مجید پڑھتے۔ اس دور میں سارا قرآن عظیم کتابی شکل میں ایک جگہ جمع نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سینوں میں محفوظ تھا اور متفرق کاغذوں، پتھر کی تختیوں، بکری دمبے کی کھالوں، اونٹوں کے شانوں اور پسلیوں کی ہڈیوں وغیرہ پر لکھا ہوا تھا۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار ملعون مسیلمہ کذاب سے جنگ ہوئی تو اس میں بہت سے حفاظ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم شہید ہو گئے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گزارش کی کہ اس لڑائی میں بہت سے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم شہید ہو گئے ہیں جن کے سینوں میں قرآن عظیم تھا۔ اگر اسی طرح جہادوں میں حفاظ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم شہید ہوتے گئے اور قرآن عظیم کو ایک جگہ جمع نہ کیا گیا تو قرآن مجید کا بہت سا حصہ مسلمانوں کے ہاتھ سے جاتے رہنے کا اندیشہ ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ اس بات کا حکم دیں کہ قرآن مجید کی سب صورتیں ایک جگہ جمع کر لی جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو کام حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہ کیا وہ ہم کیسے کریں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اگرچہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام نہ کیا، لیکن خدا کی قسم یہ کام بھلائی کا ہے۔ آخرکار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی رائے پسند آ گئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن ثابت انصاری اور دیگر حفاظ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس عظیم اور اہم ترین کام کا حکم دیا، اور کچھ ہی عرصے میں الحمدللہ سارا قرآن عظیم ایک جگہ جمع ہو گیا۔ ہر صورت ایک جدا صحیفے میں تھی اور وہ صحیفے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حین حیات آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہے۔ ان کے بعد امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بعد ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رہے۔ عرب میں چونکہ بہت سے قبیلے رہتے تھے اور ہر قوم اور قبیلے کی زبان کے بعض الفاظ کا تلفظ اور لہجے مختلف تھے، اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقدس زمانے میں قرآن عظیم نیا نیا اترا تھا اور ہر قوم و قبیلے کو اپنے مادری لہجے اور پرانی عادات کو یکدم بدلنا دشوار تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان پر یہ آسانی فرما دی گئی تھی کہ عرب میں رہنے والی ہر قوم اپنی طرز اور لہجے میں قرآن مجید کی قراءت کرے۔ اگرچہ قرآن مجید لغت قریش پر نازل ہوا تھا، زمانہ نبوت کے بعد چند مختلف قوموں کے بعد افراد کے ذہنوں میں یہ بات جم گئی کہ جس لہجے اور لغت میں ہم پڑھتے ہیں اسی میں قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ اس طرح کوئی کہنے لگا کہ قرآن اس لہجے میں ہے اور کوئی کہنے لگا نہیں بلکہ دوسرے لہجے میں ہے، یہاں تک کہ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ نوبت آ گئی کہ لوگ اس معاملے میں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی خبر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ابھی سے تم میں یہ اختلاف پیدا ہو گیا ہے تو آئندہ تم سے کیا امید ہے؟ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور دیگر اکابر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے مشورے کے مطابق یہ طے پایا کہ اب ہر قوم کو
اس کے لب و لہجے کی اجازت میں مصلحت نہ رہی، بلکہ اس سے فتنہ اٹھ رہا ہے، لہٰذا پوری امت کو خاص لغت قریش پر جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے جمع کر دینا اور باقی لغتوں سے باز رکھنا چاہیے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو صحیفے جمع فرمائے تھے وہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منگوا کر ان کی نقلیں لی جائیں اور تمام صورتیں ایک مصحف میں جمع کر دی جائیں، پھر وہ مصاحف اسلامی شہروں میں بھیج دیے جائیں اور سب کو حکم دیا جائے کہ وہ اسی لہجے کی پیروی کریں، اور اس کے خلاف اپنے اپنے طرز ادا کے مطابق جو صحائف یا مصاحف بعض لوگوں نے لکھے ہیں فتنہ ختم کرنے کے لیے وہ تلف کر دیے جائیں۔ چنانچہ اسی درست رائے کی بنا پر امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ صحائف منگوائے اور ان کی نقلیں تیار کر کے تمام شہروں میں بھیج دی گئیں۔ اسی عظیم کام کی وجہ سے امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا رب مصطفیٰ عز وجل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز وجل ہمارے آج کے درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما، نیک عمل کا جذبہ دے، ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ عز وجل ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مخلص عاشق بنا، ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ عز وجل مسلمانوں کو بیماریوں، قرض داریوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، بے جا مقدمہ بازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ عز وجل اسلام کا بول بالا کر اور دشمنان اسلام کا منہ کالا کر۔ یا اللہ عز وجل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما۔ یا اللہ عز وجل ہمیں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ عز وجل مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری جائز دعائیں قبول فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔